لوگوں کے بچے تباہی کے دوراہے پر رولیں گے کل دیکھ لیجئے گا۔ عمران خان کے اپنے بچے جو تینوں ہیں وہ دیکھیں لندن میں موج میلہ مستی، اس کے اپنے بچے کہاں ہیں، اس کے اپنے نواسے نواسیاں کہاں ہیں، سب کو پتہ ہے۔ وہ شریک ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگوں کے بچوں کو مروانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M پر۔ بلی کیا بلکہ جو پیرنی تھی وہ بھی اپنا سارا کچھ جاڑ جوڑ کے اپنی اصلیت میں آ گئی۔ لوگوں کو کہا کہ جناب نکلیں، آئیں، بچے لائیں، مرد آئیں، خواتین آئیں، عمران خان کی کال ہے۔ خود بیٹھ گئی کہ میں مانیٹرنگ کروں گی، خود نہیں نکل رہی۔ بیماری کا بہانہ بنا لیا، جس طرح جھوٹا بہانہ ہر روز عدالت میں ایک نیا سرٹیفکیٹ میڈیکل کا پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو جھوٹا بیانیہ پاکستان کے خلاف دے دیا، سعودی عرب کے خلاف دے دیا، اس کا کیا، جس کا خمیازہ ہمیں شاید بھگتنا پڑے۔ تو یہ جو ایک سفر تھا پیرنی سے مورنی بننے کا اور پھر اس سے مکارنی بننے کا، مکاری والی مکارنی، یہ مریم اورنگزیب کے انورٹڈ کوما کے الفاظ ہیں۔ تو یہ وہی حال ہے، خود نہیں نکل رہی، خود نہیں نکل رہی۔ کیا کہا جی، قیادت علی امین گنڈا پور کرے، باقی لوگ کرے، میں مانیٹرنگ کروں گی جی، میں ادھر بھی اس میں بیٹھوں گی۔ یہ حال ہے۔ اپنے بچے ٹھنڈی ہواؤں میں، لوگوں کے بچے تباہی کے دوراہے پر رولیں گے کل دیکھ لیجئے گا۔ عمران خان کے اپنے بچے جو تینوں ہیں وہ دیکھیں لندن میں موج میلہ مستی، اس کے اپنے بچے کہاں ہیں، اس کے اپنے نواسے نواسیاں کہاں ہیں، سب کو پتہ ہے نا۔ وہ شریک ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگوں کے بچوں کو مروانا ہے۔ اور وہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، جمہوریت کے علمبردار، وہ ملک دشمنی میں اتنی حد تک آگے چلے گئے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان میں عالمی سربراہان آ رہے ہیں، پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے۔ اب یہ بیلاروس کا صدر آ رہا ہے نا پرسوں، کوئی پرواہ نہیں۔ جب بھی کوئی بڑا موقع آتا ہے یہ شخص احتجاج کی کال دیتا۔ کیوں؟ ملک دشمنی ہے اور کیا ہے، اور اس کا کیا ایجنڈا ہے کہ وہی یہود و نصارہ گولڈ سمتھ پلان اسی کا حصہ ہے۔ پھر اس میں افغانی، خود شیر افضل مروت نے اعتراف کیا رات ایک پروگرام میں، وہ اس میں حصہ لیں گے۔ کل جن 10 لوگوں کو سزا ہوئی اس میں 4 افغانی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں رات اسلام آباد میں آپریشن ہوا، آج رات بھی ہوا، 500 لوگ پکڑے گئے، کئی افغانی ہیں۔ پوچھ لیں اسلام آباد پولیس سے، تو ان کو آپ شامل کر کے پیسے دے کے ساتھ لاتے ہیں۔ کون سی یہ جمہوریت ہے؟ ٹھیک ہے، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، لیکن یہ کیا ہے، اسلحہ نکل رہا ہے، تیل اور ڈنڈے اور جناب کیل لگے ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہو رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں ہم مشینری لے کر آئیں گے، ہم جناب وہ کنٹینر ہٹانے والے، راستے ہٹانے والی جو ہے وہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹانے والی مشینری لائیں گے، ہم 1122 لائیں گے۔ حالانکہ پابندی لگائی ہے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے، IG پولیس نے کہ غیر قانونی کام نہیں کرنا، ملازمین کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ آرڈر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ ہے، چل رہا ہے، اور وہ مرشد بیٹھی ہوئی ہے۔ تباہی و بربادی کی داستانیں اس ملک کے اندر رقم کی ہیں اس PTI نے اور کر رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا جن 10 لوگوں کو سزا ہوئی ان کے خاندان سے کسی نے کوئی ہمدردی کی؟ PTI نے ان سے اظہار لا تعلقی کیا یا وہاں پر گئے یا ان کے بچوں سے پوچھا، ان کے خاندان سے پوچھا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بیچارے وہ تو چلے گئے، ان کا بھی خاندان ہوگا، ان کی فیملی ہوگی، بھائی ہوں گے، بہن ہوں گے، بیویاں ہوں گی، وہ 6 سال کے لیے جیل میں چلے گئے۔ عمران خان کا کچھ بگڑا، بشرا بی بی کا کچھ بگڑا، وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے جناب سرکاری پروٹوکول پہ، خیبر پختونخوا اس میں سرکاری پروٹوکول پہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا، دنیا جہاں کی سہولتیں اسے حاصل ہے جو عدالتوں نے دی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کہتے ہیں جی ایک قانون ہے، کوئی ایک قانون نہیں ہے، وہ اس کے لیے وہی ہے، وہ لے رہا ہے، باقی بھی تو ادھر اسی جیل میں رہتے ہیں نا قیدی۔
کوئی دال کھا رہا ہے بیچارے کو روٹی میسر نہیں, کسی کو کپڑے میسر نہیں, رات کو سونے کے لیے کمبل میسر نہیں, سب کو سب کچھ میسر ہے. اور یہ بشرا بی بی جس کے خلاف اور مقدمے ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں, اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں گئی ہوئی ہیں, لیکن وہ چھپ کر بیٹھی ہے KPA اس میں. کیا کریں؟ کون قانون کا احترام نہیں کر رہا؟ کون قانون کو نہیں مان رہا؟ یہ نہیں مان رہے نا, دیں پھر گرفتاری. پرچے ہوئے نا آپ کے اوپر, راستے بند ہیں, شہر کا شہر کٹا ہوا, دارالحکومت کٹ گیا یقین مانے پورے پاکستان سے. لوگ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بددعائیں دے رہے ہیں ان کو, جہاں پہ حکومت کو بھی دے رہے ہیں, ان کو بھی دے رہے ہیں, ان کو زیادہ دے رہے ہیں, جو آئے روز احتجاج کرتے. کیا فائدہ ہے؟ کیا اس سے حکومت چلی جائے گی؟ آپ کے پھر مطالبات بھی ایسے کہ حکومت گھر جائے, 26ویں ترمیم ختم کرو, بانی چیئرمین کو نکالو ورنہ یہ کریں گے. وہ شاندانہ گلزار کی آپ نے دھمکی امیز پریس کانفرنس سنی کہ جہاں پہ دل کرے گا دھرنا دیں گے, جہاں پہ روکا جائے گا وہیں پہ دھرنا دیں گے. 1 دن 2 دن پہنچنا ڈی چوک ہے, کیا کر لیں گے ڈی چوک پہنچ کے؟ 126 دن کا دھرنا دیا تھا, کیا نواز شریف کی حکومت چلی گئی تھی؟ نہیں گئی تھی نا. وہ تو اقامہ اور پانامہ میں 2017 میں جا کر گئی تھی. پھر کیا بنا؟ کیا فائدہ ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر جہاں پہ آپ فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس حکومت کے ساتھ ہے, سیدھی سی بات ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ اور پاکستان میں کوئی احتجاج, کوئی جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ, کوئی ہنگامہ, کوئی دھرنا شرنا ان کی حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ کریں ایسا, ملک سے مت کھیلیں, یا آگ سے کھیل رہے ہیں, نہ کریں. یہ مرشد شرشد جتنے بھی ہیں, یہ جو جس طرح کے جنہوں نے حرکتیں شروع کر رکھی ہیں, اس سے باز آئیں. پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. پاکستان کے مستقبل کا سوچیں, پاکستان کی بہتری کا سوچیں, نہ آگ لگائیں. یہ آگ اگر بھڑک اٹھی تو یقین مانیں اس کو بجانا بہت مشکل ہوگا. مت کھیلیں. پاکستان کے نوجوانوں کو مت اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان شر پسندوں سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.